ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال بڑی ہی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور الیکشن کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ الیکشن کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ کاغذات کی جانچ پڑتال، سکروٹنی ہو رہی ہے اور سکروٹنی کا عمل بڑی تیزی سے جاری ہے۔ پہلے دن ایک طرف سکروٹنی کا عمل چل رہا تھا اور دوسری طرف بیوروکریسی اپنے رنگ روپ دکھا رہی تھی، اور جو پیٹیشن ہائی کورٹ میں فائل کی گئی تھی بیرسٹر عمیر نیازی نے، اور جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ توہین عدالت کا کیوں نہ نوٹس جاری کیا جائے، اور نوٹس جاری کیا ہوا ہے ان کو، اور جنوری کے کسی ہفتے میں ان کی سماعت بھی ہے، تو وہ سارے کے سارے جو پیٹیشن تھی جو جسٹس علی باقر نقوی صاحب نے فیصلہ دیا تھا، اور اے سی اور ڈپٹی کمشنر جو ہیں جو سول حکومت سے، سول انتظامیہ سے لیے گئے تھے، مقامی حکومتوں سے، ریٹرننگ آفیسر، ڈپٹی ریٹرننگ آفیسر، ان پہ جو جانبداری کا الزام تھا وہ بالکل درست ثابت ہوا ہے، اور اسی لیے عمیر نیازی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے گئے تھے، اور جسٹس علی باقر نقوی صاحب نے صرف ایک پورشن جو ہے ایک حد تک ان کو سسپینڈ کیا تھا اور اس پہ نوٹس مانگا تھا، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پورے کا پورا الیکشن پروسیس ہی روک دیا تھا اور الیکشن کو ملتوی کرنے کا موڈ بنا رہے تھے۔ لیکن بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پہلا دن جو گزرا اس میں بڑے بڑے نام جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں، اور اس میں سابق صدر آصف علی زرداری صاحب شامل ہیں، حماد اظہر صاحب شامل ہیں، مریم صاحبہ شامل ہیں، شیخ رشید صاحب، ان کے بھتیجے، اور اس طریقے سے مختلف رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی آج منظور کیے گئے۔ ایاز صادق صاحب کا کاغذات منظور ہو چکے ہیں۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ نام کلیئر کیے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانبداری، تعصب اور نفرت اور بغض وہ برقرار ہے۔ اس کے بعد طرف بھی آتے ہیں، اور دوسرا پنجاب میں، خاص طور پہ پنجاب میں کل بھی یہ سلسلہ جاری رہا گرفتاریوں کا، چھاپوں کا، ریڈ کا۔ ہمارے سامنے ایک خبر ہے، بہت بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں راحت امان اللہ بھٹی صاحب، سینئر موسٹ، اور ان کی عمر ہے 86 سال، اور ان کے گھر پہ رات گئے ان کے گھر پہ جناب، اور یہ پوری فیملی فوج سے تعلق رکھتی ہے، اور ان کے گھر پہ ریڈ کیا گیا، اور ریڈ کر کے شیشے، کھڑکیاں، دروازے، ہر چیز توڑ دی گئی، تباہی پھیلائی گئی، اور بہت ہی خوفناک قسم کا تھا، اور اس پہ ایک بہت زیادہ شور مچا ہوا، اور کہا گیا کہ جی ہم حماد اظہر صاحب کو تلاش کرنے آئے ہیں، اور ان کی آپس میں عزیز داری ہے، رشتہ داری ہے، تعلق ہے، واسطہ ہے، لیکن یہ 86 سالہ بریگیڈیئر راحت امان اللہ بھٹی صاحب کا کیا قصور تھا؟ اور اگر ان کا پاکستان تحریک انصاف سے بھی تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ خدا را خواستہ، تو اس لیے ایکٹ کی ہے پنجاب پولیس جو ہے وہ ایکٹ کر رہی ہے جیسے امرتسر سے کوئی پولیس آئی ہوئی ہے یا مقبوضہ وادی سے کوئی پولیس آئی ہے، اور وہ مقبوضہ علاقوں کی چھان بین کر رہی ہے۔ تو یہ سچویشن ابھی بھی جاری ہے، 2-3 مقدمات ابھی بھی درج ہوئے، کل بھی درج ہوئے، اور یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بڑے امپورٹنٹ دن ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے بہت ہی کانفیڈنٹ ہے اور پر اعتماد ہے، اور اپنے ان کی وکلا کی ٹیم جو ہے وہ میدان میں موجود ہے، اور وہ بھی پہرا دے رہی ہے، اور خاص طور پہ، اور دوسرا لاہور ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلہ بھی دے دیا ہے، اور اس فیصلے کے بعد جس میں تجویز کنندہ، تائید کنندہ کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پہ آپ کاغذات نامزدگی ریجیکٹ نہیں کر سکتے اور کوئی اعتراض عائد نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ معاملہ بھی ختم ہو چکا ہے اور ہائی کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے، لہٰذا یہ ایک پازیٹیو اور پلس پوائنٹ ہے۔ اب میں آپ کو کچھ خبریں سنواتا ہوں۔ دوسری جانب عابد شیر علی صاحب کی ایس پی آفس کو جلانے کی دھمکی معاملہ عدالت میں پہنچ گیا، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عابد شیر علی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی اور 4 جنوری کو طلب کر لیا۔ فیصلہ آباد عابد شیر علی صاحب، آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کے، بیگم کلثوم صاحبہ کے، مرحومہ کے بہت ہی قریبی عزیز ہیں، اور یہ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ عابد شیر علی اور ان کے والد سمیت 4 افراد نامزد کیے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے پیچھے رانا صاحب ہیں یا پھر کوئی اور ہے، کیونکہ عابد شیر علی کے والد جو ہیں وہ الزام عائد کر چکے ہیں رانا صاحب پہ کہ وہ ان پہ قتلوں کا الزام لگا چکے ہیں، تو یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں، یعنی مولانا تو نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے اور نون لیگ کے ساتھ تھے، وہ تو سندھ میں وہ تو ایک اتحاد بنا رہے تھے، سندھ میں بھی اور خیبر پختونخوا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف پی ڈی ایم اور دیگر جماعتیں مل کر، تو یہ اچانک کیا ہوا ایسا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان کے رہنما، ان کا وفد جو ہے وہ
پارلیمانی بورڈ کے وفد کی یوسف زا گیلانی صاحب سے ملاقات ہو گئی اور ملاقات میں انہوں نے تجویز دی ہے کہ ہم پنجاب میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں. تو بہرحال دونوں ہارنے والی جماعتیں ہیں اور دونوں ہارنے والی جماعتوں ایک دوسرے سے کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گی. خاص طور پہ پنجاب میں تو ان کا ووٹ بینک نہیں ہے, بہت کم 2-4 سیٹیں ہیں جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی تو کوئی مجھے تجویز کوئی پوزیشن پنجاب میں کم از کم نظر نہیں آتی. بہرحال یہ ایک خبر ہے, لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک محفوظ سیٹوں کی تلاش میں ہیں اور سب کے سب یہ کر رہے ہیں. اور احد چیمہ کو ہٹا دیا گیا اور ان کو کام کرنے سے کابینہ ڈویژن نے روک دیا ہے, اور اس لیے یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے. لیکن فواد حسن فواد کے بارے میں ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی فیصلہ نہیں کر سکا, اور باقی بھی شہباز کابینہ کے جو کافی لوگ ہیں جو اس وقت موجود ہیں جناب کاکڑ کابینہ میں, اور نجکاری کا عمل جس کے لیے لایا گیا تھا فواد حسن فواد صاحب کو نجکاری کے لیے, تو اس کے لیے الیکشن کمیشن منع کر چکا ہے. اور ویسے بھی اتنی بڑی جو منافع بخش یونٹس ہیں اور قیمتی اور مہنگے اور جو اثاثہ ہیں یعنی کہ جو بلینک چیک ہیں ان کو نیلام کرنے میں جلدی کیا ہے, کیونکہ جو پی آئی اے کے خاص طور پہ بیرون ملک جائیدادیں ہیں ان پہ, اور اسلام آباد اور پوش ایریاز میں کراچی میں جو جائیدادیں ہیں ان پہ نظر ہے پراپرٹیز پہ, اور ان کو اونے پونے خریدنا چاہ رہے ہیں. کون خریدنا چاہ رہے ہیں؟ اگر فواد حسن فواد صاحب وزیر نجکاری ہیں تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس کے مفادات کو لک آفٹر کریں گے. دوسری جانب چاہت فتح علی خان مشہور و معروف نام, اور وہ میدان میں اترے ہیں اور وہ بھی الیکشن انہوں نے جمع کروائے ہیں, اور NA 128 سے وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے. تو دیکھتے ہیں جی چاہت فتح علی خان صاحب کو کیا ملتا ہے. اس طرح کے مزاحیہ کردار جو ہیں ماضی میں بھی آتے رہے ہیں, اور اس دفعہ بھی یہ مزاحیہ کردار جو آئے ہیں, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پھر جی اب جو اصل معاملہ ہے وہ ہے بلے کا نشان. جو خبر ہے, مین خبر جو ہے وہ اس کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے عرفان صدیقی صاحب جو ہیں اور وہ نواز شریف صاحب کا پیغام, مریم صاحبہ کا پیغام اسٹیبلشمنٹ تک مسلسل پہنچا رہے ہیں, اور وہ پہلے بیک ڈور چینل پہ پہنچاتے رہے ہوں گے. کل پھر انہوں نے پرسوں میڈیا میں آ کے بھی بات کر دی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگائیں. بلے کا نشان تو ابھی چھینا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, لیکن وہ واپس ہو جائے گا. پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ابھی تک موجود ہے پینڈنگ, ابھی کافی ٹائم پڑا ہے, اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اور انہیں پورا یقین ہے سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں یا بیرسٹر شاہین ہوں, افضل مروت ہوں, شیر افضل مروت, تو سب کے سب چودھری اعتزاز احسن صاحب ایون وہ بھی تمام قانون دان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تعصب پر مبنی فیصلہ ہے, یہ برقرار نہیں رہ سکتا اعلیٰ عدلیہ میں. تو بہرحال عرفان صدیقی صاحب اور مسلم لیگ نواز, مریم صاحبہ, نواز شریف صاحب پاکستان تحریک انصاف میں مکمل پابندی چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ بلے کا نشان کیا عمران خان صاحب بھی نہ ہو, PTI بھی نہ ہو, کوئی بھی نہ ہو. لہٰذا ہمارے لیے خالی میدان چھوڑیں, ہم ہمارے لیے اقتدار کی راہ ہموار کریں, ہم اقتدار ہمارے پلیٹ میں رکھ کے ہمیں اقتدار دیں تاکہ واپس آ کے ہم پھر اداروں کی تباہی کریں, اور نہ ہی عدلیہ کو معاف کریں, نہ ہی فوج کو معاف کریں, نہ ہی DH کو معاف کریں, اور نہ ہی کسی اور کو معاف کریں. کیونکہ ہم نے پچھلے 16 مہینے کی ان کی کارکردگی دیکھ لی ہے شہباز حکومت کی کہ کیا ظلم انہوں نے پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں کس حد تک ظلم کیا, یہ ہم دیکھ چکے ہیں. اور خاص طور پہ اس کے ساتھ ظاہر ہے PDM اور ساری جماعتیں موجود تھیں, وہ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتی. لیکن اب مسلم لیگ نواز کے برعکس پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بالکل دوسرا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے. وہ بلے کا نشان بھی چاہتی ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن میں حصہ لینے کا ڈیمانڈ بھی کر رہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں الیکشن میں حصہ لیں, بلے کا نشان بھی ہونا چاہیے, کسی کو آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. پہلے ذرا چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں کر لیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ مسلسل اعتراضات اٹھ رہے ہیں. سائرہ بانو ہیں, وہ GDA کی قومی اسمبلی کی رکن تھیں اور آئندہ بھی ہوں گی کیونکہ ان کا نام سر فہرست ہے. تو پہلے ذرا ان کی گفتگو سن لیں, اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جناب چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب, آپ کے اس بیان کے بعد کہ آپ اس ملک میں شفاف الیکشن کا انعقاد کریں گے, آپ کی بات پہ بھروسہ کیا. حالانکہ سندھ میں ہماری پارٹی اور دیگر پارٹیوں کے بہت سارے تحفظات تھے, لیکن ہم لوگوں نے اس جو الیکشن کے عمل ہے اس میں کسی بھی بات پہ کہ ہم لوگوں کا کوئی احتجاج یا پٹیشن اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے, اس چیز سے پرہیز کیا. لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کے جو الیکشن کمیشن سندھ کے نثار دورانی صاحب ہیں, ان کی لا ایسوسیٹ کی ایک ممبر
सायमा आगा, उनका नाम पीपल्स पार्टी की जो सूबाई असेंबली की रिजर्व सीट एमपीएस में उनका नाम आया है। और जो यहाँ पर सिंध में सुना जा रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि उनकी एसोसिएट के मेंबर भी हैं और राइट हैंड भी हैं, तो मेरा आपसे सवाल ये है, तो क्या इस सूरत में उनको नवाजा गया है? तो इस किस्म की ये जो बातें हैं, ये इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठाती हैं। तो प्लीज मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि उनका नाम रिजर्व सीट में कैसे आया, और सुनने में तो निसार दुरानी साहब की नॉमिनीज भी उसको कहा जा रहा है। तो प्लीज मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। ये थी सारा बानो, जो कि बहुत ही पॉइंट आउट कर रही थी एग्जैक्टली। तो देखते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब क्या जवाब देते हैं। अब जरा सईद गनी साहब को सुनिए जी, वो क्या कहते हैं, और खासतौर पे बल्ले का निशान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक। ने उससे निकलना है तो उसके लिए इंतखाबात बहुत ज़रूरी हैं। उसूली तौर पर तो हर जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए जब हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते थे तो हम पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, तमाम जमातों के लिए करते थे, बशमूल पीटीआई के। अलबत्ता पीटीआई के वो लोग जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं, जिन्होंने इस मुल्क के ख़िलाफ़, इस मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ साजिश की है, उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक फैसले की बात है, एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश होगी कि पीटीआई के बल्ले का निशान जो बैलेट पेपर पे हो, ताकि उनके लोग इंतखाबात में हिस्सा लें। अब आसिफ अली जरदारी साहब की बात सुनिए। देख रहे हैं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? इंशाल्लाह होंगे, क्यों नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने कह दिया है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि होंगे। अभी क्या माहौल देख रहे हैं आप? जो सियासी पार्टियां, पीडीएम अभी हुकूमत में थी, उसके बाद अब आपस में जो है आप लोग अलग हुए, तो पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल बहुत ब्राइट है, इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। पीटीआई जो साहब मुस्तकबिल है सर, पीटीआई का क्या मुस्तकबिल है ये बता दें। पीटीआई को मेहनत करनी चाहिए, पहले बगैर मेहनत आए थे, अब मेहनत करें। पीटीआई को मेहनत करनी चाहिए, पहले बगैर मेहनत के आए थे, अब जरा मेहनत करें। मतलब है कि वो भी रोक नहीं रहे, कहते हैं आ जाएं, लेकिन अब कौन सी मेहनत की बात कर रहे थे, ये जरदारी साहब हैं, जाहिर है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं जी। इससे परवेज खटक साहब ने कल एक बड़ा इंकशाफ कर दिया, पहले उन्हीं की जुबानी सुनिए कि वो इंकशाफ क्या है, और फिर मजीद कुछ खबरें आपको देते हैं। कर दिया, मैंने रिटर्न दिया हुआ है कि मुझे नहीं चाहिए। कोई कैसे कर सकता है इस तरह? हमें इससे क्या, बैठ हो या ना हो, हम तो मैदान में हैं, मैं सियासी आदमी हूँ, मैंने तो कभी नहीं सोचा ये होगा या ये नहीं होगा। इंशाल्लाह सबको इंशाल्लाह इनको ऐसी शिकस्त मिलेगी कि याद करेंगे, ये याद रखना हर तारीख को। लेकिन पार्टी जो है ना, इधर से उधर जाना, सियासी लोग जब इलेक्शन आता है या उससे पहले अपने लिए मैदान देखते हैं। ये कोई कुफर नहीं है, कोई कुरान का अल्फाज नहीं है कि यहाँ पर एक अजीब बात है, पीटीआई में जो जाता है वो देख में चला जाए ठीक ठाक, उसको कोई छोड़ता है तो लोटा। अब मेरे जैसे आदमी को लोटा कहते, मैंने तो अपनी पार्टी बनाई, किसी कोई हिम्मत कर सकता है कि पार्टी बनाए? मैं तो उनको चैलेंज करता हूँ कि मैं तो ये परवेज खटक साहब वो कहते हैं कि जो मेरी ऑफर हुई है बल्ला ले लें, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसा क्यों करूँगा। और दूसरा उन्होंने कहा मुझे लोटा ना कहें, हम लोटे नहीं हैं, हमने सियासी जमात बनाई है, इसलिए सियासी जमात कोई भी बना सकता है। और उसके साथ साथ जो बात हकीकत सामने आई वो ये है कि फिर ये बल्ले का निशान कौन देना चाह रहा है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से आ गया जी, इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान की तरफ से, कि हम तो नहीं कह रहे। तो परवेज खटक साहब ऐसी बात तो नहीं कर सकते बिला वजह। तो बल्ले का निशान, एक तो मुस्लिम लीग नवाज बल्ले का निशान छीनना चाहती है, कोई बल्ले का निशान लेके फिर रहा है कि जनाब ये बल्ले का निशान अलॉट करवा लें, लेकिन कोई भी जी शऊर जो है वो बल्ले का निशान लेना ही नहीं चाहता। उसकी वजह पता है उन्हें कि ये बल्ला जिसका है उसी के पास होगा तो बात बनेगी, अगर ये किसी और ने लिया तो उल्टा फेंटी उसको पड़ जाएगी। तो बहरहाल ये सिलसिला चल रहा है जी, सियासी इंतकाम भी साथ साथ चल रहा है और सिविल ब्यूरोक्रेसी अपना काम दिखा रही है। पंजाब में खास तौर पे, पंजाब में कोई तब्दीली नहीं आई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो और उनके दीगर 4 अरकान आंखों पे पट्टियां बांध के, कानों में रुई के गाल दे के आराम से बैठे हैं और उन्होंने अभी तक सिर्फ एक डीएसपी को बुलाया है, इससे ज्यादा